سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں کہ اتارا گیا قرآن، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، اور فرقان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، ولتکملوا العدہ، اور تاکہ تم اس گنتی کو پورا کرو، ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور اللہ ہی کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ابواب البر میں سے تیسرا حکم صوم اور روزے کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ وہ جو گنتی کے چند دن ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کو گزشتہ آیت میں فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور وہ گنتی کے چند دن ہیں۔ وہ گنتی کے چند دن کون سے دن ہیں؟ فرمایا رمضان کا مہینہ ہے۔ شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، اور رمضان کا نام ہے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، رمض کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، جلسا دینا۔ جس وقت اس مہینے کا یہ نام رکھا گیا اس وقت شدید گرمی تھی، جس سے لوگ گویا جھلس رہے تھے،
اس لیے اس کا نام رمضان جلسہ دینے والا رکھ دیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ مناسبت بھی ہے کہ رمضان اس کے روزے ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے، یعنی انسان کے گناہ جل کے گویا ختم ہو جاتے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، رمضان کا جو مہینہ جس میں روزہ فرض کیا گیا ہے یہ گنتی کے چند دن ہے، 29 یا 30 دن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ اسی میں قرآن کریم اتارا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمانی کتابیں، صحائف جتنے بھی آئے وہ سب کے سب رمضان المبارک میں آئے۔ تاریخوں کی تعیین میں اختلاف اگرچہ پایا جاتا ہے کس کس تاریخ کو آئے، لیکن اس پہ تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ چاروں آسمانی کتابیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، یہ سب کے سب رمضان میں نازل ہوئے۔ قرآن کریم بھی مکمل جو نازل ہوا وہ رمضان المبارک میں ہوا، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں بھی شب قدر کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ جو 7واں آسمان ہے جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، یہ ہمارے والا جو پہلا آسمان ہے، یہاں سے اگر شروع کریں تو یہ پہلا ہے، اوپر سے آئیں تو یہ 7واں ہے۔ تو یہ جو آسمان ہمارے سر پہ ہے اس کو پہلا آسمان کہہ لیں۔ اس میں بیت اللہ کے بالکل اوپر اللہ کا ایک گھر ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ تو آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی وقت میں مکمل قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ رمضان المبارک میں ہوا اور شب قدر میں ہوا۔ بعض روایات کے مطابق وہ 24 کی رات تھی۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو تسلیم کیا جائے تو پھر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 24 کی رات شب قدر کی رات تھی، جبکہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ تاک رات ہوتی ہے آخری عشرے کی۔ تو اس سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تاک رات ہونا اکثر کے اعتبار سے ہے، ورنہ رمضان کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہو اس وقت 24 کی رات ہی شب قدر کی رات ہو، لیکن بہرحال اگر وہ رات نہ بھی ہو تو یہ بات طے ہے کہ جس رات میں بھی قرآن کریم اترا وہ شب قدر تھی اور رمضان المبارک تھا۔ باقی وہاں سے پھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ منورہ میں، کبھی کس مقام پر، کبھی کس مقام پر، یہ تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ تو بہرحال اس کا مکمل نزول رمضان کے اندر ہوا، اور بعض روایات کے مطابق پہلی وحی بھی رمضان المبارک میں شروع ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ علماء فرماتے رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان اور قرآن یہ اپنے عمل کرنے والوں کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا، میری سفارش قبول فرما۔
قرآن کریم کہے گا کہ یا اللہ میری وجہ سے یہ رات کو جاگتا رہا، مجھے پڑھتا اور سنتا رہا، یا اللہ میری سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، اور روزہ رکھنے والے، قرآن پڑھنے سننے والے کی بخشش کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کا گہرا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد قرآن کریم کی 3 صفات بیان فرمائی۔ ایک فرمایا ھدی للناس، قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ظاہر ہے پوری انسانیت کے لیے قرآن کریم کو اللہ پاک نے ہدایت کا ذریعہ بنا کے اتارا، پوری انسانیت کے لیے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ فرمایا ھدی للناس۔ کوئی رہنمائی لے نہ لے یہ الگ بات ہے، کوئی اس سے ہدایت حاصل کرے نہ کرے، کسی کو سن کر بھی اس کے دل کے بند دروازے نہ کھلے، اور کوئی ایک آیت ہی سنے اور عمر بن خطاب سے عمر فاروق بن جائے، یہ اللہ کی مرضی۔ یہ ھدی للناس ہے، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہدایت کے واضح نشانات اس میں موجود ہیں۔ بینہ اس کھلی دلیل کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑی انسان کی دانائی کی ضرورت نہ ہو، سادہ سی بات بھی ہر عام آدمی کو سمجھ آ جائے، اس کو کہتے بینہ۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی واضح بینات پر مشتمل ہے۔ اور تیسری صفت قرآن کریم کی فرمایا والفرقان، قرآن کریم فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو، صحیح اور غلط کو بالکل نکھار کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرقان۔ ان 3 صفات کے بعد اللہ پاک نے پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ شاہدہ کا معنی حاضر ہونا، موجود ہونا، تو معلوم ہوا کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ گزشتہ آیت میں جو ایک سہولت معلوم ہوتی تھی کہ طاقت کے باوجود بھی اگر کوئی فدیہ دینا چاہے تو دے لے، اب گویا کہ اس سہولت کو اور اس ریلیف کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کے پاس یہ مہینہ پہنچ جائے، جو اس مہینے میں موجود ہو، اس کے ذمے یہی لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر روزے کی صلاحیت بھی ہو۔ کافر موجود ہو تو کافر پہ روزہ فرض نہیں، کیونکہ اس میں روزے کی صلاحیت ہی نہیں۔ بچہ ہے چھوٹا نابالغ بچہ رمضان میں موجود ہے لیکن اس پہ روزہ فرض نہیں، کیونکہ اس میں روزے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، وہ بھی موجود ہے رمضان میں، لیکن اس کی بات آگے خود بتا دی کہ اس کو رعایت ہے، وہ بعد میں قضا کر دے۔ ایسے ہی کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو وہ اگرچہ رمضان میں موجود ہوتی ہے لیکن اس میں روزے کی صلاحیت ہی نہیں، اس لیے وہ بعد میں رمضان کی قضا کرے گی۔ تو بہرحال جس کے اندر صلاحیت ہو اور وہ موجود ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ہی رکھے اور کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ باقی فرمایا ومن کان مریضا، جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ جو حکم آیا تھا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید بیمار ہو تب بھی روزہ رکھے، مسافر ہو تب بھی روزہ رکھے۔ اس لیے اللہ پاک نے دوبارہ اس کو ذکر کر دیا کہ وہ حکم سب کے لیے ہے لیکن بیمار اور مسافر کی رعایت برقرار ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تنگی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی یہ نہیں تنگی کی اللہ پاک نے کہ مرتا ہے مرے، یا مسافر جو ہے وہ کوئی مشقت میں پڑتا ہے پڑے، بہرحال روزہ رکھے، نہیں، بلکہ رعایت دے دی، بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر دے، مسافر ہے روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر دے۔ شریعت کے ہر حکم کے اندر میرے محترم دوستو آسانی ہے، مشکل کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہمیں مشکل نظر آتی ہے وہ ہمارے اپنے اندر کی خرابی ہماری وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ہمیں وہ مشکل لگے، ورنہ شریعت کا ہر حکم ہی آسان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو ہدایات بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، کہ وہاں جا کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ کھڑی کرنا، اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ میرے محترم دوستو، حکیم آدمی، زیرک آدمی، دانا بینا آدمی وہی سمجھا جاتا ہے جو موقع کے مطابق بات کرے، ماحول ایسا ہو جو نرمی والا ہو، اور وہ جا کر وہاں پر جہنم کی سزائیں سنانی شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ لوگ متنفر ہوں گے۔ اور ماحول ایسا ہو کہ جہاں پر لوگوں کو سہولت دینے کی ضرورت ہو، وہاں پہ انسان جا کے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر دے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دین کی تبلیغ جو ہے یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے کہ ہم نے کہاں کس طرح کیا بیان کرنا ہے۔ تو یہ میرے محترم دوستو قرآن کریم کا اصول ہے کہ قرآن کریم آسانیاں پیدا کرتا ہے، تنگیاں پیدا نہیں کرتا، مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ آپس میں لوگوں کے ساتھ بشارتیں، خوشخبریاں اور اچھا ماحول بنانا چاہیے، نفرت والا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ بھی ہمیں ہمارے حالیہ جو ہمارے قریب جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے، اب ایسے واقعات سے ہم عیسائیوں کے دلوں میں نفرت تو پیدا کی ہم نے، ہمارے بعض نادان لوگوں نے محبت پیدا نہیں کی، اگرچہ کچھ مسلمانوں نے بڑا جو ہے وہ قابل ذکر کردار ادا کیا۔ بعض مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں خواتین کو، مردوں کو پناہ دی، ان کی خدمت کی، لوگوں سے ان کو بچایا، ایک اچھا مثال بھی، اچھا کردار بھی پیش کیا الحمدللہ مسلمانوں نے۔ لیکن وہاں ہمارے بعض نادان دوستوں نے ایک ایسا گھنونا کردار بھی پیدا کیا جس سے نفرتیں بڑھتی۔ ایسے ہر معاملے کے اندر ہمیں نفرتیں بڑھانے کی بجائے محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، تنگیاں بڑھانے کی بجائے آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال روزے کا ایک حکم ایسا ہے جس کو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو تنگی ہے، اللہ پاک نے بتا دیا کہ اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتے، اللہ پاک تو آسانی پیدا کرنا چاہتے۔ اللہ کے حکم پہ عمل کرو گے تو اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی۔ اللہ پاک فرماتے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب یہ تعداد اور گنتی رمضان کے دنوں کی تم پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور رمضان کا روزہ رکھ کے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہ ہم بڑے عبادت گزار، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اس نے تمہیں سمجھ دی، اس نے تمہیں توفیق دی روزہ رکھنے کی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ سے مراد وہ تکبیریں ہیں جو عید کے دن کہی جاتی، یعنی جب رمضان کے روزے مکمل ہوں
تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ عید کے دن جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ تکبیرات پڑھو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ اللہ کے ہر حکم کے پورا ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اپنی بڑائی کی بجائے اللہ کی بڑائی بیان کیا کریں کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی کی مہربانی جس نے ہمیں اس عمل کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔